المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب فی التعارض بین الادلۃ والترجیح، یعنی باب اس بیان میں کہ جب ادلہ کے درمیان تعارض ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے اور تعارض کی صورت میں ترجیح کیسے دی جائے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی یہ جو تعارض ہے نصوص کے درمیان، یہ 4 قسموں پہ آتا ہے، یعنی تعارض بین النصوص کی 4 قسمیں ہیں۔ تو 3 قسموں کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی کلاس میں، اور آج ہم چوتھی قسم کا ذکر کریں گے۔ تو آج کی کلاس میں پھر سے اقسام التعارض پہ بات ہوگی اور ایک نئے موضوع کا آغاز ہوگا، ایک نئے مبحث کا ہم آغاز کریں گے، وہ ہے تعریف الاجماع، یعنی اجماع کسے کہتے ہیں، اجماع کے معنی کیا ہے۔ تو اقسام التعارض میں جو چوتھی قسم ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو فرماتے ہیں وفی الاخیر، یعنی آخری قسم جو چوتھی قسم ہے، وفی الاخیر شطر کل نطقی من کل شق حکم ذاک النطقی۔ فرماتے ہیں جو آخری قسم اس کی ہے، شطر کل نطقی، ہر نطق کا جو حصہ ہے، من کل شق حکم ذاک النطقی، ہر شق سے اس حصے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر نطق کا جو کچھ حصہ ہے اس کا حکم جو ہے وہ اسی شق کے دوسرے حصے میں ہے۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں اس طرح ہم سمجھیں گے، جس کو امام الجوینی رحمہ اللہ نے ایسے بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَامًا مِّن وَجْهٍ وَخَاصًا مِّن وَجْهٍ آخر، یعنی اب اگر دلائل کے درمیان جو تعارض ہے، اس میں اگر دونوں طرف سے ایک اعتبار سے وہ عام ہے، وہ دلیل ایک اعتبار سے عام ہے اور دوسرے اعتبار سے خاص ہے، تو یہی اس شعر کا مطلب ہے وَفِي الْأَخِيرِ شَطْرُ كُلِّ نُطْقِ مِن كُلِّ شِقٍ حُكْمُ ذَاكَ النُّطْقِ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام الامریتی فَخْصُصْ عُمُومَ كُلِّ نُطْقٍ مِّنْهُمَا، بس تم کیا کرو، فَخْصُصْ عُمُومَ كُلِّ نُطْقٍ مِّنْهُمَا، تم ہر نطق کے عموم کو خاص کرو، تم ان میں سے ہر نطق، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دونوں جو ہیں دونوں میں عموم پایا جاتا ہے، یہاں سے ایک ہے اس میں عموم بھی ہے اور خصوص بھی ہے، یہاں سے جو اس کے متعارض جو دوسری دلیل ہے اس میں بھی عموم ہے اور خصوص بھی ہے، تو فرماتے ہیں فخصوص عموم کل نطق منہما، دونوں کے عموم کو اس کے عموم کو اور اس کے عموم کو، ان کو خاص کرو، کس سے، بضد من قسمیہ وعرفنہما، دوسرے کے خاص سے، یعنی اس کے عام کو ہم اس کے خاص سے خاص کریں گے اور اس کے عام کو اس کے خاص سے عام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہی اس شعر کا مطلب ہے فخصوص عموم کل نطق منہما، کہ ہر نطق کا جو عموم ہے، دونوں نطقوں کا، دونوں جو نصوص ہیں، دونوں کے عموم کو ہم اپوزٹ کے خصوص سے خاص کریں گے، بضد من قسمیہ وعرفنہما، اور اس بات کو تم جان لو، اس کی معرفت تم حاصل کرو۔ تو اسی بات کو امام الجوینی رحمہ اللہ نے ورقات میں ایسے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَامًا مِّن وَجْهٍ وَخَاصًا مِّن وَجْهٍ آخر، یعنی اگر ان دونوں نطقین میں سے دونوں عام ہیں، یعنی ایک دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بھی عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، تو کیا ہوگا، فَيُخَصُّ عُمُومُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِخُصُوصٍ آخر، تو ان میں سے دونوں کے عموم کو دوسرے کے خاص سے خاص کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک ہے
ایک جو نص ہے اس میں عموم بھی ہے اور خصوص بھی ہے. دوسری جو ہے دوسری نص اس میں بھی عموم ہے اور اس میں خصوص ہے. تو اس عموم کو، یہ جو پہلا کیس ہے اور یہ دوسرا کیس ہے، اس عموم کو اس کے خصوص سے خاص کیا جائے گا اور اس نص کے عموم کو پہلی جو نص ہے اس کے خصوص سے خاص کیا جائے گا. یعنی ایسی صورتحال بنے گی. فَيُخَصُّ پس خاص کیا جائے گا عموم كل واحد منہما، ہر کسی کا عموم بخصوص آخر، دوسرے کے خصوص سے. تو یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ تیسری صورت ہے. تو 4 صورتوں میں سے ہم نے کیا دیکھا؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر عام اور عام کا تعارض ہو، دوسرا خاص اور خاص کا تعارض ہو، تیسری صورت عام اور خاص کا تعارض ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے جس کو ہم نے اس وقت یہاں پہ بیان کیا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ ایک کے خصوص سے دوسرے کے عموم کو خاص کیا جائے گا اور دوسرے کے خصوص سے دوسری کے عموم کو خاص کیا جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں کیا جائے گا ان امکن، اگر یہ ممکن ہوگا. یعنی اگر ایک کے عموم کو دوسرے کے خصوص سے اور دوسرے کے عموم کو اس پہلے کے خصوص سے عام کرنا، یہ خاص کرنا اگر پاسبل ہوگا، ان امکن، تو تب ایسا کریں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ایسا کرنا ممکن ہوگا تو ہم ایسا کریں گے. تو اس کی مثال جو ہمارے علماء نے دی ہے، ایک مثال ہم یہاں پہ ذکر کریں گے اور آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے جس کو امام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ نے خود ذکر کیا ہے. تو امام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ اس کی مثال کو ایسے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں مثال ہو، اس کی مثال کیا ہے کہ ایک کے عموم کو دوسرے کے خصوص سے ہم خاص کریں گے اور اس پہلے کے عموم کو پھر دوسرے کے خصوص سے ہم خاص کریں گے. فرماتے ہیں حدیث ابی داؤد وغیرہ، وہ حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور باقی محدثین نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین فانہ لا ینجس، کہ پانی جب 2 قلتین کے برابر ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. یہ معروف ہے حدیث قلتین. تو یہ ایک حدیث ہے. مع حدیث ابن ماجہ وغیرہ، اس کا تعارض ہے ابن ماجہ کی حدیث کے ساتھ، یا جو اور بھی کئی محدثین نے جس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء لا ينجسه شیء، کہ پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی الا ما غلب على ریحہ او طعمہ او لونہ، لیکن تب جب وہ چیز یعنی وہ گندگی جب اس کی خوشبو یا اس کے مزے یا اس کے رنگ پہ غالب ہو. ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم نے دیکھا اذا بلغ الماء قلتین فانہ لا ینجس، کہ پانی جب قلتین کے برابر ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا. لیکن یہاں سے دوسری روایت میں ہے الا ما غلب على ریحہ وطعمہ ولونہ. تو اس میں کیا ہے؟ امام محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالاول، تو جو پہلی حدیث ہے فالاول خاص بالقلتین، یہ قلتین کے ساتھ خاص ہے. عام فی المتغیر وغیرہ، اور عام ہے یہ متغیر، یعنی جس پانی میں تغیر ہو اس کے ساتھ عام ہے اور باقی پانیوں کے ساتھ بھی عام ہے. اور جو دوسرا ہے والثانی، جو دوسری مثال ہے، جو دوسری حدیث ہے خاص فی المتغیر، وہ متغیر کے بارے میں خاص ہے. عام فی القلتین وما دونہما، اور قلتین سے جو کم ہوگا اس کے باب میں وہ عام ہے. تو اب یہ تعارض ہے، اس کو رفع کیسے کریں گے؟ تو فرماتے ہیں فخص عموم الاول بخصوص الثانی، تو جو فخص عموم الاول، جو پہلی حدیث ہے اس کے عموم کو ہم کیا کریں گے؟ خاص کریں گے بخصوص الثانی، دوسرے کے خصوص سے. حتیٰ یحکم، حتیٰ کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے بأن ماء القلتین، کہ قلتین کا جو پانی ہے ینجس بالتغیر، وہ تغیر سے ناپاک ہوتا ہے، وہ تغیر سے ناپاک ہوتا ہے. ابھی ہم نے کہا تھا کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن دوسری حدیث میں ہم نے دیکھا الا ما غلب علی ریحہ، کہ اگر تغیر ہوگا تو وہ ناپاک ہوگا. تو پہلی جو حدیث تھی جس میں قلتین خاص تھا، یہاں پہ ہم نے اس پہ ہم نے حکم لگایا کہ وہ ناپاک ہو گیا. اور دوسرا وخص عموم الثانی بخصوص الاول، اور جو دوسری حدیث ہے اس کے عموم کو ہم نے پہلے کے خصوص ہم نے کیا اس کو کیا؟ خاص کیا. حتیٰ یحکم، حتیٰ کہ یہ ہم نے فیصلہ صادر کیا بأن ما دون القلتین، کہ جو قلتین سے کم پانی ہے ینجس وہ ناپاک ہوگا، وإن لم يتغیر، اگرچہ وہ اس میں تغیر نہ ہو. تو یہ مثال امام جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے یہاں پہ دی ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 حدیثیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس میں ہم کیسے ایک کے عموم کو دوسرے کے خصوص سے خاص کریں گے اور پھر دوسرے کے عموم کو پہلے والے کے عموم کو پہلے والے کے خصوص سے خاص کریں گے. تو یہ اس کی مثال ہے. ان 2 حدیثوں کو انہوں نے کیسے یہاں پہ ایک اعتبار سے جمع کیا ہے، ایک کے عموم کو دوسرے کے خصوص سے
تخصیص کی ہے اور دوسرے کے عموم کو پہلے والے کے خصوص سے تخصیص کی ہے. تو یہ اس صورت میں ہم کریں گے جب یہ ممکن ہوگا، یعنی جب ان کے درمیان ایسا کرنا، یہ جو ہم نے پروسیس یہاں پہ ذکر کیا، جب ایسا پاسبل ہوگا. وَإِن لَمْ يُمْكِن، اب ایک صورت یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی ہم ان کو جمع نہ کر پائیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا. تو اس کی مثال بھی امام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ نے دی ہے. فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُمْكِن تخصیص عموم کل منہما بخصوص الآخر. فرماتے ہیں اب اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے ہم ایک کے عموم کو دوسرے کے خصوص سے کیا خاص کر سکے، اس کی تخصیص کر سکے، تو کیا کیا جائے گا. احتیج الی الترجیح بینہما فیما تعارضا فی. فرماتے ہیں تو اس صورت میں ہم ضرورت مند ہے ترجیح کے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ہم ترجیح دیں گے جہاں پہ ان کا تعارض ہو. تو یہاں پہ چونکہ آپ ایک کے عام کو دوسرے کے خاص سے خاص نہیں کر پاتے ہیں، یہاں پہ وہ پاسبل نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ہم ترجیح کی طرف جائیں گے. تو مثال کیا ہے اس کی، مثالہ حدیث البخاری. امام المحلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثال ہے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے، یعنی جو مرتد ہو جائے، فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حدیث ہے. وحدیث الصحیحین، اور اسی طرح اس سے جو بظاہر متعارض حدیث محسوس ہوتی ہے وہ صحیحین کی ہی روایت ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل النساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں کو قتل کرنے سے. تو عورتوں کو قتل کرنا منع ہے، لیکن یہاں سے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو. اب کیا ہم عورت اگر مرتد ہو جائے گی کیا ہم اس کو قتل کریں گے؟ ہم قتل کرتے اس کو، لیکن یہاں پہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں کو قتل کرنے سے. تو کیا مرتد عورت جو ہوگی، مرتدہ جو ہوگی، ارتداد کی صورت میں اب عورت کو قتل کیا جائے گا؟ تو ان حدیثوں میں تعارض ہے. اس میں ایک کے عموم کو ہم دوسرے کے خصوص سے خاص نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، فالاول. تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں، امام المحلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالاول، جو پہلی حدیث ہے اس میں کہ من بدل، من جو ہے یہ من الفاظ العموم ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ. تو فالاول جو پہلی حدیث ہے عام فی الرجال والنساء، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے عام ہے، یعنی عورتوں کو بھی قتل کر دو اور مردوں کو بھی، کیونکہ من ہے. لیکن خاص باہل ردہ، لیکن خاص ہے اہل ردہ کے ساتھ، کہ ہر مرد و عورت کو قتل نہیں کرنا ہے، مرتد کو قتل کرنا ہے. عام مرد و عورت کے لیے ہے اور خاص اہل ردہ کے ساتھ ہے. والثانی جو دوسری حدیث ہے خاص بالنساء، وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن عام فی الحربیات والمرتدات، لیکن جو حربی عورتیں ہوں گی اور جو مرتد ہوں گی ان کے بارے میں یہ عام ہے. اب کیا کیا جائے گا؟ تو مسئلہ تو یہی ہے نا. اب مسئلہ یہاں پہ ہے کہ تعارض ہے، ٹھیک ہے. تو فتعارض فی المرتدہ، تو فرماتے ہیں کہ مرتد کے بارے میں، مرتدہ جو ہے اس کے بارے میں تعارض پیدا ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ نے منع فرمایا عورتوں کو قتل کرنے سے. لیکن وہاں سے دوسری حدیث کہتی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، من بدل دینہ. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوا هل تقتل ام لا، کیا اب مرتد عورت کو قتل کیا جائے گا اس حدیث کی روشنی میں یا نہیں کیا جائے گا دوسری حدیث کی روشنی میں؟ تو والراجح، راجح قول اس میں کیا ہے، انہا تقتل. امام المحلی فرماتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہی جمہور کا موقف ہے اس سلسلے میں. تو اس کے دلائل کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے، کیونکہ اختصار کے پیش نظر ہمیں یہاں پہ مثالوں پہ اکتفا کرنا ہے. تو اس میں اس کی ایک مختصر دلیل علامہ احمد الدمیاتی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں المرتدہ، جو مرتد عورت ہوگی، تقتل، اس کو قتل کیا جائے گا، قیاسا لقتلھا بالکفر، اس کو ہم قتل کریں گے کفر کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے قیاس کریں گے بعد الایمانی، کیونکہ ایمان کے بعد اس نے کفر اختیار کیا، اسی لیے اس کو قتل کیا جائے گا. علی قتلھا بالزنا بعد الاحسان، جس طرح ہم اس کو قتل کرتے ہیں بدکاری کی بنیاد پہ. دیکھیں آپ کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے حدیث میں دیکھا کہ رسول اللہ نے عورتوں کو منع کیا قتل، یعنی قتل کی منع کیا کہ عورتوں کو قتل کرنے سے، آپ نے ممانعت فرمائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت، اب اگر ہم اس کو عام رکھیں گے، لیکن مسئلہ ہے اگر کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، ٹھیک ہے، نکاح کے بعد، تو اس کو سب مانتے ہیں کہ اس کو بہرحال قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. تو امام محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح آپ اس حدیث سے، یعنی عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جس طرح آپ اس سے یعنی زنا کے کیس میں، بدکاری کے کیس میں عورت کو قتل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے بدکاری کی بعد الاحسان، نکاح کے بعد، ٹھیک ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود. اسی پہ قیاس کرتے ہوئے ہم عورت کو اس کے کفر پہ بھی قتل کریں گے ایمان کے بعد. اور کفر کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے، بدکاری کے معاملے سے بڑا کفر کا معاملہ ہے. تو جس طرح آپ وہ جو حدیث ہے عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، جس طرح آپ اس حدیث کے باوجود بھی عورتوں کو کیا کہتے ہیں، اس کو رجم کرتے ہیں،
قتل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسی طرح اسی پہ قیاس کرتے ہوئے عورت کو ارتداد کی صورت پہ بھی قتل کیا جائے گا, کیونکہ اس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے. پہلی صورت میں اس نے احسان کے بعد بدکاری کی ہے, اس صورت میں اس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے. تو اگر آپ اس پہ غور کریں گے یہ بڑی مضبوط دلیل ہے اور بڑا مضبوط قیاس ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ہماری کیا کہتے ہیں اسے, یہ بحث چل رہی تھی باب فی التعارض بین الادلۃ والترجیح, یہ اس کے ساتھ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا اس باب میں کہ تعارض کے کیا معنی ہے اور نصوص کے درمیان اگر تعارض واقع ہو تو اس کی کیا صورتیں ہیں. امام الامریتی رحمہ اللہ نے 4 صورتیں بیان کی ہے اور پھر ان 4 صورتوں کی ہم نے تفصیل دیکھی اور ان کی مثالیں دیکھی. تو اس کے ساتھ یہ مبحث ختم ہوتا ہے اور ایک نئے مبحث کا آغاز ہوتا ہے, نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں گے پیج نمبر 37 ہے جو آپ کو ہم نے متن دیا ہے, تو لکھا ہے کہ باب الاجماع, اجماع کا باب. اب اجماع جو ہے وہ ایک اور دلیل شرعی ہے, اجماع کے بیان میں یہ باب ہے, ٹھیک ہے. تو اجماع کسے کہتے ہیں؟ الاجماع لغتاً, لغت میں اجماع کہتے ہیں. الاجماع فی اللغت یطلق علی معنیین, لغت میں اجماع کا اطلاق 2 معنی پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لغت میں اجماع 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. احدہما العزم, ایک ہے عزم کے معنی میں, عزم, ٹھیک ہے, عزم کرنا. کما فی قولہ تعالی, جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں فاجمعوا امرکم, تو تم اپنے امر کے بارے میں یعنی اپنے معاملے کے بارے میں تم عزم کر کے دیکھ لو. فاجمعوا امرکم, تو اس کے بارے میں امام النصفی, یہ کئی اہل لغت نے لکھا ہے, تو مفسرین میں سے میں نے یہاں پہ مناسب سمجھا کہ امام النصفی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا جائے. تو امام النصفی رحمہ اللہ جو بہت بڑے حنفی عالم ہیں, تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں فاجمعوا امرکم, فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ من اجمع الامر, یہ اجمع الامر سے ہے, اجمع الامر. فرماتے ہیں یہ ہم کب کہتے ہیں اجمع الامر؟ اذا نواہ, جب کوئی آدمی کسی چیز کا ارادہ یہ نیت کرے, اذا نواہ, جب کوئی کسی امر کی نیت کرے, وعزم علیہ, اور اس پہ عزم کرے, پختہ ارادہ کرے, تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں اجمع الامر, اجمع الامر ای اذا نواہ وعزم علیہ. تو یہاں پہ جو آیت ہے اس میں جو فاجمعوا ہے, فاجمعوا یہ عزم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اسی طرح اس کا ایک اور مطلب ہے الاتفاق, والثانی الاتفاق, دوسرا مطلب اس کا ہے الاتفاق. تو اجماع جو ہے, اجماع کے 2 معنی ہیں, ایک ہے العزم, کسی چیز کا عزم کرنا, اور دوسرا ہے الاتفاق. جیسے ہم کہتے ہیں, اکثر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اجمع العلماء علی کذا, اجمع العلماء یعنی اتفاق کیا علماء نے اس مسئلے پہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو 2 معنی ہے عزم اور اتفاق, اجماع کے یہ 2 معنی ہیں, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں فعل الاول. اگر ہم اس کا معنی اجماع کا لغوی معنی اگر ہم عزم لیں, اجماع کا معنی اگر ہم عزم لیں تو کیا ہوگا؟ یصح اطلاقہ علی الواحد, اس صورت میں اجماع کا اطلاق واحد پہ بھی ہوگا, الواحد. اگر ہم اجماع کو عزم کے معنی میں لیں گے تو اس کا اطلاق ایک آدمی پہ بھی ہوگا, واحد پہ بھی. کیوں؟ کیونکہ عزم ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے, ایک آدمی بھی عزم کر سکتا ہے, بخلاف الثانی. لیکن دوسری صورت میں اگر ہم اس کو اتفاق کے معنی میں لیں گے, اتفاق, تو تب اس کا اطلاق ایک کے لیے لفظ اجماع استعمال نہیں ہوگا, کیونکہ ایک انسان کیا اتفاق کرے گا؟ وہ عزم کرے گا. تو عزم کے معنی میں اس کا اطلاق ایک شخص پہ بھی ہوگا, لیکن اتفاق کے معنی میں لغت کے اعتبار سے اس کا اطلاق پہلے معنی پہ نہیں ہوگا, بلکہ اتفاق کے معنی میں ایک پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا, ایک شخص پہ. جب ہم اتفاق کے معنی میں لیں گے تو تب ایک کے لیے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے. تو یہ ہوئی اس کے لغوی معنی, اجماع کے لغوی معنی. اب ہم دیکھتے ہیں اجماع کے جو اصطلاحی معنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے جو ٹیکنیکل معنی ہمارے اصولی علماء نے ذکر کیے ہیں. تو فرماتے ہیں امام الامریتی رحمہ اللہ, فرماتے ہیں هو اتفاق كل اہل العصر ای علماء الفقہ دون نکری على اعتبار حکم امر قد حدث شرعا كحرمت الصلاة بالحدث. فرماتے ہیں اجماع کیا ہے؟ هو اتفاق كل اہل العصر, یہ سارے اہل عصر کا اتفاق ہے, سارے اہل زمانہ کا اتفاق ہے. سارے سے مراد کیا ہے؟ آئی یعنی علماء الفقہ, علماء فقہ, یعنی کسی مخصوص زمانے کے سارے علماء فقہ کسی چیز پہ اتفاق. دون نکری یعنی اس میں بدون نکیر, یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے پہ رد ود اتفاق کرے, ٹھیک ہے. کسی زمانے کے تمام علماء فقہ اتفاق کس پہ؟ اعلی اعتبار حکم امر قد حدث, کسی معاملے کے حکم پہ, کوئی معاملہ پیش آیا اس کے حکم پہ ان کا اتفاق ہے. قد حدث جو پیش آیا, شرعا لیکن وہ معاملہ شرعی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کسی زمانے کے علماء فقہ
किसी शरई मामले पे इत्तिफाक जो पेश आया, ठीक है, इसको इजमा कहते हैं। का हुर्मत सलात बिल हदस, जैसे मिसाल क्या दी है, जिस तरह ये कि हालत हदस में अकबर हो या असगर हो नमाज पढ़ना हराम है। का हुर्मत सलात बिल हदस, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी दलील इजमा है, इसकी दलील कुरान और सुन्नत है, लेकिन इस मसले पे फिर इजमा हुआ है, क्योंकि इजमा जो होता है उसका एक मुस्तनद होता है, इजमा की दलील होती है जिसको हम सनदुल इजमा कहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये मिसाल दी है कि हुर्मत सलात बिल हदस, ठीक है, या जिस तरह इस मसले पे इजमा है कि बई हलाल है, जबकि बई की असल बुनियाद क्या है, वह अहल्लल्लाहुल बई, और इस पे भी इजमा है कि बई हलाल है। दलील इसकी कुरान और सुन्नत है, बेशुमार दलाइल हैं। इसी तरह जैसे रिबा के हराम होने पे क्या है, दलील तो कुरान और सुन्नत में है, लेकिन इस पे इजमा है, ठीक है। तो वही बात उन्होंने जिक्र की है कि ये हर जमाने के, हर नहीं मतलब किसी मखसूस जमाने के तमाम उलमा फिक यानी मुज्तहिदीन का इत्तिफाक है किसी शरई मामले पे, किसी शरई मामले पे उसके हुक्म पे, यानी कोई मामला दरपेश आया तो उसके हुक्म पे इत्तिफाक है। जैसे ये मसला कि हालत हदस में नमाज पढ़नी हराम है। तो अब देखते हैं इसकी रोशनी में इस्तिलाहन इजमा किसे कहते हैं। तो देखिए इस्तिलाहन इजमा ये है, ये बड़ी आसान डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे जिक्र की है। तो इजमा इस्तिलाहन क्या है, इत्तिफाकु, ये इत्तिफाक है। तो इसका मतलब हमने देखा कि जब हम उसूल फिक में लफ्ज़ इजमा इस्तेमाल करते हैं, हम इसको दूसरे माना, हम इसको आज़म के माना में ज़्यादा यूज़, यहाँ पे असलन इत्तिफाक के माना में, अगर इसमें आज़म के माना भी फिर है मौजूद, यानी जब आप इत्तिफाक करेंगे उसमें किसी दर्जे में आज़म भी पाया जाएगा, लेकिन असल ये इत्तिफाक के माना में इस्तेमाल होता है। इत्तिफाकु मुजतहिदी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के मुजतहीन का इत्तिफाक। इत्तिफाकु मुजतहिदी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के, देखिए इसमें एक एक लफ्ज़ क्या है, एक एक लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। एक मुजतहिदीन का इत्तिफाक, दूसरा इस उम्मत के मुजतहिदीन का इत्तिफाक। इस उम्मत के मुजतहिदीन का इत्तिफाक कब, लेकिन बाद वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात यह है बाद वफ़ातिही अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद, यानी इजमा जो है ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद, ठीक है। इस उम्मत के मुजतहिदीन का इत्तिफाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अला हुक्मिन शरई, किसी शरई हुक्म पे, अला हुक्मिन शरई। तो ये है हादा हुल इजमा, ये इजमा है। इस उम्मत के मुजतहिदीन का रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद किसी शरई हुक्म पे मुत्तफिक हो जाना, इत्तिफाक करना, इसको इजमा कहते हैं। तो हमारे जो उसूली उलमा हैं उन्होंने कई एतबारात से इसी डेफिनेशन को बयान किया है। तो एक तारीफ जो इसके करीब है वो है इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमहुल्लाह, जिन्होंने जमुल जवामिया, बड़ी अहम किताब है इनकी, तो उन्होंने इसको इस तरह बयान किया है। तो मैं ज़्यादातर इसमें अगर आप देखेंगे, अगर महसूस किया होगा, मैं किताबुल लुमा और जमुल जवामिया पे की मिसालें ज़्यादा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दुरूस को अच्छी तरह सुनेंगे जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ ये किताब, तो एक तो इससे वराकात तो क्लियर होगी, इससे ये आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनेगा किताबुल लुमा के लिए भी और जमुल जवामिया के लिए भी, क्योंकि तरतीब ऐसे ही है, यानी वराकात के बाद आप किताबुल लुमा को देखें, उसको अच्छी तरह पढ़े, उसके बाद जमुल जवामिया पे भी आप जा सकते हैं अगर आपने इनको अच्छी तरह पढ़ा हो, इन दो किताबों को। तो जमुल जवामिया में इमाम सुब्की रहमहुल्लाह फरमाते इन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया, देखें ये भी यही है लेकिन अल्फाज थोड़ा मुख्तलिफ हैं। फरमाते इत्तिफाकु मुजतहिदिल उम्मा, यही है ना, उम्मत के मुजतहिदीन का इत्तिफाक बाद वफ़ाती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, फ़ी असरिन, किसी ज़माने में, अला अय्य अमरिन काना, किसी भी मसले पे, जो मसला हो, लेकिन शरई मसला होना चाहिए वो, ठीक है, शरई मसला। तो ये है इस्तिलाहन इजमा की तारीफ, मुख्तसर तारीफ। अब देखिए इसकी तौज़ीह। तो पहली बात जो हमने कही, हमने कहा मुजतहिदीन। तो जब हमने लफ्ज़ मुजतहिद इस्तेमाल किया, इससे क्या होगा, खरजा, इससे क्या निकलेंगे, अल अवाम, तो अवाम बाहर होंगे। तो अवाम का इजमा में रोल, अवाम तो वो तो दलील को समझने से कासिर होते हैं, वो इसीलिए कहते हैं ना कि अल आमी ला मज़हब ला, कि जो आमी होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। मजहबुल आमी मजहबुल मुफ्ती, आमी का मजहब वही होता है जो उसके शहर के मुफ्ती का मजहब हो। तो इसमें जब हमने लफ्ज़ मुजतहिद इस्तेमाल किया तो इससे खारिज हो गए अवाम खुद ही। फला युअतबरु विफाकुहुम वला खिलाफुहुम, लिहाजा उनके इत्तिफाक और उनके इख्तिलाफ का बहरहाल वो मुअतबर नहीं है। एक दूसरा, व खरज बिकौलिना, जब हमने कहा मुजतहिदीन होने चाहिए हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या निकला बाहर, इत्तिफाकु गैरिहा, बाकी उम्मतों का इत्तिफाक। यहूद व नसारा इत्तिफाक करेंगे तो बहरहाल वो हमारे लिए मुअतबर, ठीक है।
لیکن دوسرا اہم مسئلہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ جب ہم نے امت کا لفظ استعمال کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت سے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی تو اسی امت کے ہیں، وہ بھی تو رسول اللہ کی امت ہے، تو اسی لیے ہم نے کہا والمراد بالامت ہونا، یہاں پہ امت سے مراد ہے امت اجابہ. کیا؟ امت اجابہ. کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ہے امت اجابہ، دوسری ہے امت الدعوہ. امت اجابت وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان بن گئے. ہم اللہ کے فضل سے، اللہ سے دعا ہے کہ اسی پہ ہمارا خاتمہ بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو دوسری ہے امت الدعوہ، یہ وہ ہے جنہیں امت اجابہ کے لوگوں کو دعوت دینی ہے، یعنی امت اجابہ والے ان کو دعوت دیں گے. تو اس اعتبار سے پوری جو انسانیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی، آپ کی بعثت کے بعد پوری جو انسانیت ہے وہ آپ کی امت ہے، لیکن وہ امت دعوت ہے. جنہوں نے دعوت قبول کی وہ امت اجابت ہے. تو جب ہم نے کہا اتفاق مجتہدی ہذہ الامہ، یہاں پہ مراد ہے امت اجابت یعنی مسلمان. سمجھ آئی بات؟ ہاں. تو اسی طرح تیسرا ہے وخرج بقولنا، جب ہم نے کہا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو اس سے خود خارج ہوا الاجماع الواقع فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اجماع جو آپ کی زندگی میں ہوا. کون سا اجماع؟ آپ کی زندگی میں کوئی اجماع ہوا ہی نہیں. یہ مثال ہے، یعنی یہ شرط ہم لگاتے ہیں. اب کوئی کہے گا بھئی ہمارے اصولی علماء نے غیر ضروری شرط لگائی ہے. بھئی یہ غیر ضروری شرط یہ سمجھانے کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں اجماع کا اعتبار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے. اور رسول اللہ کی موجودگی میں صحابہ کہاں جمع ہوتے؟ وہاں پہ تو سورس خود موجود تھا. تو علماء فرماتے ہیں فالاجماع فیہ لیس بحجۃ، رسول اللہ کے دور مبارک میں اجماع جو ہے وہ حجت نہیں ہے. بل اصل مسئلہ یہ ہے، بل لا ينعقد، وہ منعقد نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اجماع کا انعقادی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد تو یہ تین چیزیں ہم نے ذکر کی. چوتھا ہم نے کہا تھا علی حکم شرعی، کسی شرعی حکم پہ. تو جب ہم نے حکم شرعی کی قید لگائی، اس سے خود باہر نکلے کیا؟ الاحکام اللغویہ، لغوی احکام. مثلا فا تعقیب کے لیے ہے، ثم تراخی کے لیے ہے، فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لغوی احکام ہے، تو یہ اس سے خارج ہوں گے. اسی طرح والعقلیت، عقلی احکام بھی اس سے خارج ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرعی احکام ہے. شرعی تو عقلی احکام، مثلا یہ عالم جو ہے یہ حادث ہے. ٹھیک ہے، یہ جو عالم ہے اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے. اور والدنیویہ، اور دنیاوی احکام کالآراء، مثلا اوپینینز، والحروب، جنگ، پبلک ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس وغیرہ. والتدبیر الرعیہ، اور رعیہ کی تدبیر، یہ پولیٹیکل سائنس ہے. یعنی سوشالوجی، پولیٹیکل سائنس، جو دنیاوی علوم ہیں، دنیاوی علوم، وہ اس سے خارج ہو جائیں گے. کیوں؟ ہاں، اس میں بھی ان کا اجماع ہو سکتا ہے، اس میں بھی وہ اجماع کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے. ظاہر سی بات ہے جو نحات ہیں تو ان کا بھی اجماع ہوگا کچھ مسائل پہ. علوم عقلیہ میں بھی اجماع کئی چیزوں پہ ہے. دنیاوی علوم جو مختلف سائنسز ہم پڑھتے ہیں، سوشل سائنسز یا باقی سائنس، اس میں بھی اجماع کچھ چیزوں پہ ہے، لیکن وہ ہماری یہاں پہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کی توضیح. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اٹھایا ہے علامہ عبد الحمید قدس رحمہ اللہ نے. یہ بڑے دقیق عالم ہیں، تو انہوں نے لیکن اس میں ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. فرماتے ہیں وَالتحقیق فی هذه الامور، لیکن یہ جو امور ہیں ان میں تحقیق یعنی صحیح قول کیا ہے، محقق قول کیا ہے. کون سے امور؟ اللغویہ والعقلیہ والدنیاویہ. یہ جو ہم نے کہا لغوی، عقلی یا دنیاوی، اس میں اصل تحقیق کیا ہے؟ تحقیق تو یہ ہے کہ یہ اجماع میں معتبر نہیں ہوں گے، لیکن انہ ان تعلق بہ عمل او اعتقاد، اگر ان کے ساتھ کسی عمل یا اعتقاد کا تعلق ہو، فہو حادثۃ شرعیہ، تب وہ شرعی مسئلہ ہے، تب وہ شرعی حادثہ ہے. فتدخل فی کلامہ، تب وہ یعنی اس کلام میں داخل ہوگا. کلام ہی یعنی تب امام الامریتی رحمہ اللہ یا باقی اصولی علماء کے کلام میں داخل ہوگا. وإلا، اگر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کسی عمل یا اعتقاد کا تعلق نہیں ہوگا، فلا یتصور حجیت الاجماع فی غیر الدینی، تو اس صورت میں غیر دینی میں ہم اجماع کا تصور نہیں کر سکتے. فلا یتصور، پس نہیں تصور کیا جائے گا الاجماع، اجماع کا، فی غیر دینی، غیر دینی معاملات میں. ہاں، اگر غیر دینی معاملات میں سے کسی کا تعلق عقیدے یا کسی شرعی عمل کے ساتھ ہو تو وہ شرعی حادثہ قرار پائے گا، اور تب اس کا تعلق، تب وہ اس کے ساتھ اجماع ریلیٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو بھی آپ اسی توضیح کے ذیل میں لے لیں. تو اسی طرح آگے فرماتے ہیں علامہ عبد الحمید قدس رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اس میں ہم نے ایک اور مسئلہ کیا دیکھا. فرماتے ہیں اس ڈیفینیشن سے، اس سے تو کئی نقطے نکلیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کچھ بنیادی باتیں یہاں پہ بتاتے ہیں آپ کو. تو وہ یہ ہے کہ وعلم منہ، اور اس سے یہ ہم نے جانا
انہ اذا لم یکن فی العصر الا مجتہد واحد, کہ اگر کسی زمانے میں نہیں تھا لیکن ایک مجتہد, یعنی اگر کسی زمانے میں صرف ایک مجتہد ہوگا تو کیا ہوگا, لم یحتج بہ, تو اس کو ہم ایز دلیل شرعی نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اجماع ہے ہی نہیں. اجماع کب ہوگا؟ اذ اقل ما یصدق بہ اتفاق المجتہدین اثنان, کم سے کم جس پہ ہم کہیں گے اتفاق ہوا وہ کب ہوگا؟ دو ہوں گے. تو اگر کسی زمانے میں ایک ہی مجتہد ہے تو اس ایک مجتہد کی رائے کو ہم اجماع, ہاں اگر دو مجتہد تھے تو تب اجماع, اتفاق ہے نا. تو اسی لیے میں نے کہا اسی لیے میں نے وہ نقطہ آپ کو کہا تھا کہ اجماع جو ہے یہ عزم اور اتفاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم عزم کے معنی میں اس کو یوز کریں گے, عزم کے معنی میں, تو اس وقت اس کا اطلاق ایک پہ بھی ہوگا کیونکہ ایک آدمی بھی عزم کر سکتا ہے. لیکن جب ہم اس کو اتفاق کے معنی میں لیں گے تب اس کا اطلاق ایک شخص پہ نہیں ہوگا, تب کم از کم دو آدمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہی جو آج کی جو کلاس ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے, اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید کچھ چیزیں دیکھیں گے. جیسے آج ہم نے تعارض کی اقسام میں سے ایک قسم رہی تھی, اس پہ ہم نے بات کی, تو اسی طرح ہم نے اجماع کے بارے میں بات کی. یہ جو دو انہوں نے شعر ذکر کیے ہیں تو وہ ہم نے دیکھا کہ اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اگلی کلاس جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں اجماع کے ریلیٹڈ کچھ انہوں نے اہم مسائل کو ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس پہ بات ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.